اطلاعات یہ ہیں کہ حکومت اگر عمران خان کو گرفتار نہیں تو کم از کم ان کو نظر بند رکھنے کے اوپر جو ہے اپنا ذہن بنا چکی ہے۔ اسی سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی کجا کار مظہر عباس صاحب۔ مظہر بھائی، یہ جو آپ کو لگ رہا ہے یہ مقدمات، یہ اس طرح کی جو حکومتی وارننگز ہیں، یہ کیا وہی ایک سیاسی انتقام کا ایک تسلسل ہے جو ہم نے بارہا دیکھا ہے پچھلی کئی حکومتوں میں؟ شکریہ مبشر۔ دیکھیے، اگر آپ نے کوئی کرنا ہے، فرض کریں قانون، آپ یہ کہتے ہیں وزیر داخلہ کے قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں، قانون اپنا راستہ لے گا، یہ ساری باتیں وہ اگر جس انداز میں کہتے ہیں اس سے وہ اپنا مقدمہ خود ہی لوز کر جاتے ہیں۔ ہماری یہاں پرابلم یہی ہے کہ ہمارے یہاں جتنے وزراء ہیں وہ بولتے اتنا ہیں اور کام کم کرتے ہیں۔ اگر کوئی لا اپنا راستہ، قانون اپنا راستہ لے، لیکن جب آپ یہ کہیں گے انٹرویو میں وزیر داخلہ بیٹھ کے یہ کہیں گے کہ اگر وہ ڈی چوک پر آ جاتے تو میں 1000 شیل فائر کرواتا، اگر وہ یہ کہیں گے کہ اب تم آ کے دکھاؤ، یہ کہیں بھی کوئی سوفسٹیکیٹڈ سویلائز سوسائٹی کے جو منسٹرز ہیں یا گورنمنٹس ہیں ان کا انداز نہیں ہوتا۔ یہ اس انداز میں بات نہیں کی جاتی۔ اگر کوئی قانون توڑے گا تو قانون اپنا راستہ لے لے، اس میں آپ کو یہ شور شرابہ، ڈائلاگ، یہ مولا جٹ بننے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کر لیں کارروائی، آپ نے نظر بند کرنا ہے نظر بند کر لیں، آپ نے اریسٹ کرنا ہے اریسٹ کر لیں، انہوں نے پروٹیکٹیو بیل لینی ہے وہ لے لیں پروٹیکٹیو بیل۔ تو یہ جو ہمارے یہاں رویے ہیں یہ سیاسی رویے نہیں ہیں، یہ سیاسی انداز نہیں ہوتا، اور اس سے اگر کوئی جینوئن کیس بھی ہوتا ہے تو وہ کیس کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے آپ کے متواتر بیانات شامل ہوتے ہیں۔ اچھا مظہر صاحب، مظہر بھائی، میں صرف آپ ہی کی بات کو ایڈ کروں گا کہ یہ بیانات جو ہیں، یہ وارننگز رانا ثناء اللہ صاحب کے زبان سے ادا ہو رہی ہیں جو خود ماضی میں سیاسی انتقام کا نشانہ پہلے بنے مشرف دور میں، اور پھر ابھی ہیروئن کے کیس میں بھی ان کا ایک نام آیا جسے بعد میں جو ہے پتہ لگا تھا کہ وہ سیاسی انتقام کا ہی ایک کوشش تھی جو ان کے خلاف ہوئی۔ وہ اگر یہ کریں گے تو پھر بجانب نہیں ہوں گے، حق بجانب نہیں ہوں گے اپوزیشن والے کہنے پہ کہ جی آپ نے ماڈل ٹاؤن میں بھی یہی کیا ہوگا؟ دیکھیے مبشر، یہی مسئلہ ہے کہ پھر اس سے انتقام کی بو آنے لگتی ہے کہ آپ نے ریونج لیا ہے۔ یہ جو چیزیں، اور اس گورنمنٹ میں دیکھیے عمران خان کی گورنمنٹ میں بہت سے مسلم لیگ نون خاص طور پہ ٹارگٹ رہی، مسلم لیگ نون کے کئی رہنما گرفتار ہوئے، لمبے ان کے ریمانڈز لیے گئے، لیکن ان میں کسی نہ کسی مقدمے میں اور انکوائریز میں جس میں جو کرپشن ہے، منی لانڈرنگ ہے، نیب کے کیسز ہیں، اس میں پکڑا گیا۔ یہ جو 25 مئی کو ہوا، یہ آپ نے پیورلی پولیٹیکل ڈیمونسٹریشن کے نتیجے میں آپ نے گرفتاریاں کی۔ یہ جو آپ نے جیسے یہ جو تشدد کی ویڈیوز نظر آئیں، چاہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں، جسٹس ناصرہ اقبال کے گھر پہ چھپا، یہ پیورلی پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں اس لیے آئے گا کہ یہ صرف آپ نے ان پہ کوئی مقدمہ نہیں تھا جن کے گھر پہ آپ نے چھاپا مارا۔ جسٹس ناصرہ اقبال کے گھر میں چھاپا کیوں مارا آپ نے؟ اور نہ ہی کوئی وارنٹ تھا، نہ کوئی وارنٹ تھا۔ تو یہ جو ہے یہ پھر سیاسی انتقام کے زمرے میں آئے گا۔ بالکل میرا خیال ہے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ جو ہے وہ جس طریقے سے، یا مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادیوں کی گورنمنٹ ہے، اس کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اب چند ماہ بعد آپ نے الیکشن کا پروسیس شروع ہو جائے گا، الیکشن اس سال ہوتے ہیں، اگلے سال ہوتے ہیں، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن آلریڈی آپ بجٹ اور مہنگائی کے جو ہے، لوگ جو ہیں مہنگائی سے تنگ ہیں، مسلسل آپ کو سخت فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں، تو آپ بجائے اس کے کہ لوگوں کو ریلیف کی طرف جائیں، آپ اگر عمران خان کو نظر بند کر دیں گے، ان کے لیڈروں کو نظر بند کر دیں گے، تو سیاسی رہنما اگر نظر بند ہوگا تو اس کی صحت پہ تو اثر نہیں پڑتا، اس کو تو فائدہ ہوگا سیاسی طور پہ۔ ملک بھر میں ڈیمونسٹریشن شروع ہو جائیں گے، پھر کیا کریں گے آپ؟ مظاہرین کو پکڑیں گے، پھر کیا کریں گے؟ تو میرے خیال میں جو بھی مسلم لیگ نون یا ان کے اتحادیوں کی جو قیادت ہے، اگر وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے آپ کسی بھی سیاسی جماعت کو روک پائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ لانگ مارچ یا اس سے روک پائیں، لیکن اس کا سیاسی فائدہ پھر اسی جماعت کو جائے گا، حکمراں جماعت کو نہیں جائے گا۔